لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تم میں سے جو بندہ بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے، گناہ کرنے والا نہیں، اس کے لیے حرام چیزوں کو میں نے حلال کر دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
کائنات کے خالق و مالک کے لیے لکھوں کھا کروڑ ہا درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام المرسلین سید الثقلین خواجہ بدر و حنین پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر کر سب آواز تھوڑی جی کھول دیں، آواز کام میں ذرا۔ آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک ایک نہایت ہی اہم ترین موضوع پر ہے، اور یہ وہ موضوع عنوان ہے کہ جو موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور آخری اجتماع کے اندر آپ نے یہ خطبہ دیا تھا۔ اس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ خطبہ حقیقت میں کوئی عام وعظ، تقریر اور نصیحت نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کے لیے دین اسلام کی طرف سے انسانی حقوق کا ایک چارٹر تھا، انسانی حقوق کا منشور تھا۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر سب سے پہلا انسانی حقوق کا یہ منشور، جس کو ایک خطبے کے طور پہ اور اٹل حقیقت کے طور پہ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے پیش کیا، اس سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں ایسا خطبہ کہیں نہیں ملتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 5000 سال پہلے حمورابی اور حکیم ہوتب کے کچھ قانون ہمیں ملتے ہیں تختیوں کے اندر لکھے ہوئے، لیکن وہ قانون تھے، انسانی حقوق بیان نہیں کیے گئے تھے۔ پیغمبر کائنات سرتاج کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی تاریخ کے اندر پہلا چارٹر پیش کیا کہ جس میں انسانوں کے حقوق، تمام انسانوں کے، صرف مسلمانوں کے نہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ پیغمبر کائنات کی زندگی کا آخری اہم ترین خطبہ، اس کے بعد اللہ کے رسول اتنا بڑا خطبہ نہیں دے سکے، اتنے بڑے اجتماع سے آپ خطاب نہیں کر سکے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس خطبے کے اندر مسلمانوں کے حقوق بیان کیے جاتے، اسلامی ریاست کے حقوق بیان کیے جاتے، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، میں اس بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے پوری انسانیت کے حقوق کو بیان کر دیا، اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ انسانی منشور، انسانی حقوق کے منشور، انسانی حقوق کے چارٹر پیش کیے، تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ پیغمبر کائنات کے بعد 13ویں صدی عیسوی کے اندر 1215 کے اندر برطانیہ نے
63 دفعات پر انسانی حقوق کا ایک منشور پیش کیا، اور فرانس نے 1789 کے اندر 1789 عیسوی میں 17 نکات پر ایک انسانی حقوق کا چارٹر پیش کیا۔ امریکہ نے 1791 کے اندر 21 دفعات پر انسانی حقوق بیان کیے، اور اس کے بعد اقوام متحدہ نے 10 دسمبر 1948 کو 1948 میں انسانی حقوق کا چارٹر پیش کیا، جس کی تقریباً 30 دفعات ہیں۔ مغرب کو سب سے پہلے انسانی حقوق کا جو شعور آیا وہ 13ویں صدی میں جا کے آیا تھا، جبکہ کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کے بنیاد وہ 7ویں صدی عیسوی کے اندر پوری کائنات کے سامنے پیش کر رہے تھے، جس وقت تمہاری یونیورسٹیاں نہیں تھیں، تمہارے جدید تعلیمی ادارے نہیں تھے، جس وقت دنیا جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں زندگی بسر کر رہی تھی، اور وہ انسانی حقوق کا چارٹر کیا تھا؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیغمبر کائنات نے سب سے پہلے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ کرام کے مجمع عام کو خطاب کرتے ہوئے عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا: اسمعوا منی قولی فعقلوا فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بہذا الموقف ابدا۔ لوگو، آج میری بات کان کھول کے سن لو، توجہ کے ساتھ سن لو، پورے انہماک سے میری باتوں کو سمجھ لو، کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتا ہوں، شاید آج کے بعد آگے کسی بھی سال میں کسی بھی موقع پر عرفات کے میدان میں میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے۔ آج عرفات کے میدان میں میں موجود ہوں، میں تمہیں خطبہ دے رہا ہوں، تم میری باتوں کو غور سے سنو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: وانصتوا، خاموش ہو جاؤ، فإنکم لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا۔ میرے صحابہ، ہو سکتا ہے اس موقع کے بعد تم مجھے کبھی زندگی میں اس مقام پر نہ دیکھ سکو، میری باتوں کو سنو۔ ابین لکم، میں تمہارے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، خذوا مناسککم، تم حج کرنے کے لیے آئے ہو۔ جاہلیت کے دور میں تم حج کیا کرتے تھے، اسلام کے موقع میں، اسلام آنے کے بعد اسلام کے سائے میں یہ حج کا دوسرا موقع ہے۔ سن 9 ہجری میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تم نے حج کیا تھا،
اور 10 ہجری میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہوں. لہذا آج میرے سے حج کے طریقے سیکھ لو. طواف کیسے کرنا ہے، استلام کا طریقہ کیا ہے، وقوف مینا کیسا ہوگا، وقوف عرفات کیا ہوگا، وقوف مزدلفہ کیسا ہوگا، رمی جمرات کیسا ہوگا، ہدی اور قربانی تم نے کیسے کرنی ہے، طواف زیارہ کیسا ہوگا. آج میرے سے حج کے سارے احکام سیکھ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہیں نہ مل سکوں. اور پھر اس کے بعد نبی مکرم علیہ السلام نے میرے اور آپ کے لیے خوشخبری کی ایک بات بیان کر دی. نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. اس انسان کو اللہ تعالیٰ پوری زندگی خوشیاں عطا فرما دے، جو میری باتوں کو سنتا ہے پھر ان کو آگے پھیلاتا ہے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا نقطہ بیان کر دیا، اور بڑا کمال کا نقطہ. آج دنیا کے بڑے بڑے مذاہب تمہیں تبلیغ کرتے نظر آئیں گے. عیسائی مشنریز اپنے مذہب کو پھیلاتے ہوئے اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے اور چالیں چلتے نظر آئیں گے. کبھی وہ فری میں ہسپتال بنواتے ہیں، کبھی فری میں تعلیمی ادارے بنواتے ہیں، کبھی ٹرسٹ قائم کرتے ہیں، کبھی ٹی وی چینلز کے ذریعے وہ لوگوں میں اپنے مذہب کی اشاعت کرتے ہیں، اور کبھی اپنے دین کی اشاعت کے لیے لوگوں پہ کروڑوں اور اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں تاکہ عیسائیت پھیلے. لیکن سن لو، پوری انسانیت کے اندر ایک دین بھی ایسا نہیں جو دین تبلیغ کا دین ہو. صرف دین اسلام تبلیغ کا دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے اندر یہ نقطہ بھی سمجھا دیا کہ لوگوں، دین اسلام تبلیغ کا دین ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس دین کا پرچم لے کے اٹھے، اس دین کی دعوت لے کے اٹھے، اور دنیا کے کونے کونے تک اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی لگا دے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. صرف کسی مولوی کا فریضہ نہیں ہے، صرف منبر کے خطیب کا فریضہ نہیں ہے، صرف مدرسے کے مدرس کا فریضہ نہیں ہے، صرف کالج اور سکول کے ٹیچر کا فریضہ نہیں ہے. پوری ملت اسلامیہ کے ایک ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں. اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرے. پیغمبر کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری باتوں کو سنا، میری احادیث کو یاد کیا، پھر ان کو آگے پھیلایا. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات ایک بندہ حدیث سننے والا اس حدیث کو اتنا سمجھ نہیں سکتا جتنا اس سے سننے والا زیادہ سمجھ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے بسا اوقات. ایک مسئلہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، آپ میں سے کسی کو سمجھ آ جائے گا. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا دین کو پھیلاؤ. اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج یقین جانے میں زخمی دل کے ساتھ اس خطبے کو بیان کر رہا ہوں. اس خطبے کو بیان کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اپنے معاشرے کے اندر اس خطبے کو نافذ کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے. آج یہ معاشرہ بد تہذیبی کا شکار ہو چکا ہے، بد اخلاقی کی فضا بن چکی ہے، بد امنی پھیل چکی ہے. ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے. کہیں پہ کوئی اپنے تان، اپنے حسب و نسب پہ فخر کرتا نظر آتا ہے.
کہیں پہ خون کی ندیاں بہتی نظر آتی ہیں، کہیں پہ مساوات کے پرخچے اڑائے جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ انسان ہیں جو پاکستان کے رہنے والے، پاکستانی باشندے ہیں، پاکستانی ریاست کے رہنے والے ہیں، لیکن وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر پھرتے نظر آتے ہیں اور 40 گاڑیوں کا پروٹوکول ان کے ساتھ ہے۔ اس امت کا خون چوس چوس کے، اس قوم پہ ظلم کر کر کے اپنی عیاشیاں اور بدماشیاں کرتے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف وہ معصوم بچے جو سیلاب کے پانی کے اندر غوطے کھاتے ہوئے ان کی لاشیں تیرتی نظر آتی ہیں۔ ان بے غیرتوں کو حیا تک نہیں آتی۔ اس ملت کا کون پرسان حال ہوگا جو امت مسلمہ کے نعرے لگانے والے، ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے، اور اپنے آپ کو بڑے انسانی ٹھیکیدار سمجھنے والے، انہیں نہیں پتا کہ پیغمبر کائنات کا آخری خطبہ کیا تھا۔ اس آخری خطبے کی بڑی ضرورت ہے، آج مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، اس امت کے ایک ایک فرد کو ضرورت ہے، حکمرانوں کے ایک ایک جماعت کو ضرورت ہے، ایک ایک سیاسی لیڈر کو ضرورت ہے، امام مسجد کو ضرورت ہے، معاشرے کے بزنس مین کو ضرورت ہے، گھر کے سربراہ کو ضرورت ہے، کسی کالج سکول کے ٹیچر کو اس کی ضرورت ہے، اور ملت کے ایک ایک انسان کی ضرورت ہے اس خطبے کو یاد کرے اور اس پہ عمل کر کے دکھائے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ان ربکم واحد۔ لوگو 1,44,000 صحابہ کرام میرے نبی کے سامنے موجود ہیں، اور قربان جائیں اس وقت انسان کی کیا صورتحال ہوتی ہے جب اکیلا اٹھا ہو، تنہا اٹھا ہو، غار ہرا سے نکلا ہو، ہرا کی پہاڑیوں سے، جبل نور کی بلندیوں سے اتر کے آیا ہو، اکیلا تنہا، جس کے دل میں یہ تھا کہ شاید پہلی وحی آئی ہے، میرے کیا حالات ہوں گے۔ بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس پیغمبر کو تسلیاں دیتی ہے، کلا واللہ لا ضیعک اللہ ابدا، میرے سرتاج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تو پہلی وحی پہ گھبرا گئے، آپ تو پریشان ہو گئے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو اکیلا نکلا تھا اور 23 سال کے بعد جس کی پنیری تیار ہوئی، فصل تیار ہوئی، اور فصل اتنی تیار ہوئی، اکیلا نکلنے والا، اکیلا دعوت کے میدان میں اٹھنے والا، اکیلا علم لے کے اٹھنے والا پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 23 سال کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ میرے مصطفیٰ کے سامنے 1.5 لاکھ صحابہ اکرام کا مجمع موجود ہے۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ وہ تو تنہا ہی چلے تھے نا، صدیق ملے، پھر سیدہ خدیجہ ملی، پھر جناب علی ملے، پھر قافلے میں عثمان آئے، پھر قافلے میں عبد الرحمن ابن عوف آئے، پھر بلال جیسے جانثار ملے، پھر عمار ابن یاسر کا گھرانہ ملا، پھر پیغمبر کائنات کو مصعب ملے، پھر میرے نبی کو حمزہ ملے، پھر عمر ابن خطاب آئے، پھر پیغمبر کی پنیری کو اللہ نے آبیاری دی، یہ بڑھتی چلی گئی، پھل پکتے چلے گئے، فصل تیار ہوتی چلی گئی، سال گزرتے چلے گئے، آخر کار تاریخ کے اندر وہ وقت بھی آیا کہ روزانہ 800 کلومیٹر ایک دن کے اندر دین اسلام پھیلنے لگا تھا، اور وہ وقت آیا جب پیغمبر کائنات کے سامنے 1.5 لاکھ صحابہ اکرام ہیں، اور پوری سرزمین عرب کے اندر ایک چپا بھی ایسا نہیں کہ جہاں کوئی مسلمان نظر نہ آتا ہو۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، آج میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں، دین کا کام نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں وسائل نہیں، ہم روتے پیٹتے نظر آتے ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، پابندیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، قید و بند کی صعوبتیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو کون سی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا؟ آقا نے تمام مصائب کا سامنا کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہ آخری خطبہ میرے نبی کا، اتنا بڑا خطبہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگو ان ربکم واحد، لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے۔ تم کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کوئی قریش کے قبیلے کا ہو، کوئی طے قبیلے کا ہو، کوئی عدی قبیلے کا ہو، کوئی بنو تغلب قبیلے کا ہو، کوئی
کوئی بنو حوازن قبیلے کا ہو، کوئی بنو ثقیف قبیلے کا ہو، کوئی بنو تمیم کا ہو، کوئی بنو کنانہ کا ہو، کوئی کسی قبیلے سے کسی علاقے سے تعلق رکھنے والا کیوں نہیں، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، رب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، کسی دین کا پیروکار ہے، ساری دنیا کے لوگوں سن لو، ان ربکم واحد، تم مانو یا نہ مانو تم سب کا رب ایک ہی رب ہے۔ ان ربکم واحد، یہ تو تم ٹکڑوں میں بٹ گئے ہو، ٹکڑوں میں بٹنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ میری جماعت پی ٹی آئی کی، تیری جماعت نون لیگ کی، اس کی جماعت پیپلز پارٹی کی، اس کی جماعت جے یو آئی کی، وہ اس کا پیروکار، وہ کفر کے فتوے دوسرے پہ لگاتا ہے، وہ اس کو قتل کا مرتکب سمجھتا ہے، وہ اس کو قتل کے موجب قتل سمجھتا ہے، اور کہاں کہاں مسلمانوں تم بٹو گے، کہاں کہاں تم تقسیم ہو جاؤ گے۔ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں تمہارے پیغمبر کا ارشاد کیا تھا، کبھی تم نے سوچا ہی نہیں تمہارے نبی کی تعلیم کیا تھی۔ پیغمبر کے خطبے کا پہلا کلمہ یہی تھا، ان ربکم واحد، لوگوں تمہارا رب تو ایک ہی رب ہے۔ پھر تم کیوں بٹ گئے، کیوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے؟ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا ابا بھی تو ایک ہے، تمہارا باپ بھی تو ایک ہے، جناب آدم علیہ السلام۔ اگر تم اپنے باپ کی نسبت سے، اگر اپنی خاندانوں کی بنیاد پہ تقسیم ہونا چاہتے ہو تو پھر بھی سن لو، تمہاری تقسیم کا کوئی حق نہیں بنتا۔ تمہارا باپ ایک ہے، جب باپ ایک ہو تو بیٹے تقسیم نہیں ہوا کرتے۔ کلکم لآدم، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو۔ وآدم من تراب، اور آدم کہاں سے تھے؟ مٹی سے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ تم سارے کے سارے مٹی میں سے ہو۔ آج میں فخر کروں، آج میں سینہ تان کے چلوں کہ میری فلاں برادری ہے، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے غیرت ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، میں تو مٹی سے پیدا ہوا ہوں، اور یہ بھی مٹی سے، میرا بھائی بھی مٹی سے، میرا ہمسایہ بھی مٹی سے، میرا رشتہ دار بھی مٹی سے، پوری کائنات کے لوگ تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب سارے کے سارے مٹی کی پیداوار ہیں تو فخر کس بات کا بنتا ہے؟ اس لیے تم فخر کر ہی نہیں سکتے، تم اکڑ ہی نہیں سکتے، تم تکبر کر ہی نہیں سکتے۔ ان ربکم واحد، ان اباکم واحد، کلکم لآدم، کلکم آدم من تراب، تم سارے کے سارے ایک رب کے پیروکار ہو، ایک رب کی مخلوق ہو، ایک باپ کی اولاد ہو۔ تمہارا باپ مٹی سے تھا، تم بھی مٹی سے ہو، مٹی میں جانے والے ہو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، لوگوں میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، دوبارہ تمہیں مٹی میں لے کے جاؤں گا۔ یہ جو تم بڑا بڑا فخر کرتے ہو حسن و جمال پہ، اپنے مال و دولت پہ، اپنے جاہ و جلال پہ، اپنے کر و فر پہ، اپنی بادشاہیوں پہ، اپنے اقتدار پہ، اپنے بزنس پہ، اپنے خاندان پہ تم بڑا فخر کرتے ہو۔ سن لو، تم مٹی سے نکلے تھے، مٹی میں جاؤ گے، پھر تمہیں دوبارہ مٹی سے پیدا کیا جائے گا، اور مٹی کو زیب ہی نہیں دیتا کہ مٹی فخر کرتی نظر آئے۔ فخر کرنا، گمنڈ کرنا مٹی کا کام ہی نہیں ہے۔ اور جہاں پہ مٹی کے اندر اکڑ آ جائے، جہاں پہ مٹی کے اندر سختی آ جائے، وہاں پہ کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ وہ مٹی پھر انسان کے فائدے سے محروم ہو جاتی ہے۔ وہ مٹی فصل نہیں اگا سکتی، اس مٹی پہ پھل پیدا نہیں ہو سکتے، اس مٹی پہ کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نفع مند بننا چاہتے ہو تو نرم مٹی بن کے دکھاؤ۔ اور فرمایا سن لو، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا باپ بھی ایک ہے، ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر ہم میں سے فخر، ہم میں سے عزت والا کون ہے، مقام والا کون ہے؟ سارے برابر ہو گئے، رب بھی ایک ہے، برابر ہو گئے، باپ ایک ہے، برابر ہو گئے، سارے مٹی سے پیدا ہوئے، برابر ہو گئے۔ اللہ کوئی عظمت بھی تو ہونی چاہیے، کوئی بلندی بھی تو ہونی چاہیے، کوئی مقام بھی تو ہونا چاہیے، کوئی رفعت اور شان و شوکت بھی تو ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہاں میں نے رفعت کا معیار رکھا ہے، میں نے شان و شوکت کا معیار رکھا ہے، میں نے عزت کا معیار رکھا ہے۔ اللہ کیا معیار ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے کوئی جتنا متقی بڑا ہوگا اتنا اس کا مقام زیادہ ہوگا۔ مقام تو تقوی کا ہے، مقام تو پرہیزگاری کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی لیے تو فرما دیا تھا پیغمبر کائنات نے. اگلے الفاظ پہ غور کیجئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا لا فضل لعربی علی عجمی. لوگوں کوئی عربی ہو اس وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھے نہیں ہو سکتا. کوئی عجمی ہو اپنے آپ کو عجمی ہونے کی بنا پہ افضل سمجھے نہیں ہو سکتا. کوئی کالے رنگ کا ہو اور کالے رنگ کی بنیاد پہ وہ فخر کرتا نظر آئے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. کوئی گورے رنگ کا ہو اپنے حسن و جمال پہ فخر کرتا نظر آئے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. اس کائنات کے اندر عربی بھی برابر ہے, عجمی بھی برابر ہے, کالے بھی برابر ہے, گورے بھی برابر ہے. پوری کائنات کے لوگ آپس میں اکٹھے اور برابر ہے. اللہ کے رسول پھر بتائیے افضل کون ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں. اپنے رب سے ڈرو, اپنے رب کا خوف پیدا کرو, اپنے رب کا تقوی دلوں میں بٹھا لو. اور میں نے تقوی کی آپ کو 12 تعریف بتائی ہے. زیادہ لمبی چوڑی تعریف نہیں میں کیا کرتا, میں تو چند الفاظ میں آپ کو ازبر کروانا چاہتا ہوں. تقوی کا معنی یہ ہے جس انسان کی محفل, جس انسان کی تنہائی اس کی محفل سے زیادہ پاکیزہ ہو جائے وہ انسان متقی انسان ہوتا ہے. اپنے آپ کو متقی بنا لو. اوصیکم عباد اللہ, اللہ کے بندوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں بتقوی اللہ, اللہ سے ڈرنے کی. وحثکم علی طاعتہ, میں تمہیں ابھارتا ہوں, تمہیں ترغیب دیتا ہوں, میں تمہیں آمادہ کرتا ہوں علی طاعتہ, اللہ کی فرما برداری پر. واستفتح بالذی هو خیر, اور میں تمہیں خیر کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں, اسی لیے تم خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کے تالے بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر, اس بندے کو خوشخبری ہے, اس کے لیے بشارت ہے, اس کے لیے جنت کا دروازہ ہے, اس کے لیے جنت کا درخت طوبہ ہے, اس کے لیے جنت طوبہ ہے جس بندے کو اللہ نے خیر کی چابی بنا دیا اور شر کا تالا بنا دیا, اور وہ بندہ ہلاک ہو گیا, وہ بندہ برباد ہو گیا, وہ جہنم کی وادی ویل میں چلا گیا. جس بندے کو اللہ نے گناہ کی چابی بنا دیا اور نیکی کا تالا بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں خیر کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے تیسری دفعہ جو بیان فرمائی اس خطبے کی, آقا فرماتے ہیں الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع. لوگوں سن لو, جاہلیت کے جتنے کام ہیں, جاہلیت کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے کام آج محمد الرسول اللہ کے جوتے کے نیچے ہیں. میں نے ان کو رون کے رکھ دیا ہے. جہالت کے تمام رسم و رواج کو میں نے رون دیا ہے. اور یہ جہالت کے رسم و رواج کیا تھے؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا, شرک کرنا, زنا کرنا, اپنے خاندان پہ فخر کرنا, نوحہ کرنا, یہ سارے جہالت کے کام تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہالت کی ساری رسموں کو میں نے اپنے قدموں کے تلے رون کے رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. اور نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا 4 چیزیں ایسی ہیں, 4 کام ایسے ہیں من امر الجاہلیہ, وہ جہالت کے کام ہیں, جاہلیت کے کام ہیں, لیکن یہ 4 کام میری امت نہیں چھوڑے گی, میری امت کے اندر عام ہو جائیں گے. سب سے پہلا کام الفخر بالاحساب, لوگ اپنے حسب نامے پہ فخر کریں گے. میں فلاں خاندان سے ہوں, میرا فلاں قبیلہ ہے, اور فلاں تو کیا ہے, تیرا کیا قبیلہ ہے, میں جانتا ہوں تیری برادری کو. اپنے خاندان پہ فخر کرنا, اپنے قوم قبیلے پہ فخر کرنا, یہ جاہلیت کا کام ہے. جاہل لوگ ایسے نعرے لگایا کرتے تھے, جاہل لوگ یہ باتیں کیا کرتے تھے. اسلام کے آنے سے پہلے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤں صحابہ کرام پہ جنہوں نے نبی کی ایک ایک بات پہ عمل کر کے دکھایا. ابو ذر تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب بلال سے تھوڑی بات پہ جھگڑا ہو گیا. کہنے لگے یا ابن سودا, او کالی ماں کے بیٹے,
آج ہم ماؤں کے تانے دیتے ہیں، باپ کے تانے دیتے ہیں، خاندان کے تانے دیتے ہیں، کمی کمین ہونے کی آوازیں ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یا تو میرے اور آپ کے اندر ایمان ختم ہو چکا ہے یا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر مسلمان ہوتے تو پیغمبر کی بات پہ عمل کر کے دکھاتے۔ پھر آج ہم تانے نہ دیا کرتے۔ آج کسی کی ذات کی بنیاد پہ، کسی کے خاندان کی بنیاد پہ، کسی کے قوم قبیلے کی بنیاد پہ ہم کسی کو نیچا نہ سمجھتے، کسی کو حقیر نہ سمجھتے، کسی کو کمتر نہ سمجھتے۔ اگر اس ایمان کا ذرہ بھی موجود ہے، آج کے بعد وعدہ کر لو، کسی کو خاندان کی بنیاد پہ، کسی کے قوم قبیلے کی بنیاد پہ اس کو کبھی کمتر نہیں سمجھا جائے گا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب بلال سے جھگڑا ہو گیا، کہنے لگے یا ابن سودا، او کالی ماں کے بیٹے۔ جناب بلال سے کہا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جائیں بلال تیری عظمت پہ، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی ہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیغمبر کائنات کے پاس گئے، اللہ کے رسول مجھے ابو ذر نے یہ تانا دے دیا ہے، ابو ذر نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، کالی ماں کے بیٹے، پیغمبر کائنات، سید کائنات، چہرہ انور پہ غصے کے آثار ہوئے، کانما وجنا علیہ، اللہ کے رسول کا غصہ چہرہ اتنا سرخ ہو گیا گویا کہ سرخ انار کے دانے میرے مصطفیٰ کے چہرے پر نچوڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ذر کو پتا چلا میں نے غلط کر دیا ہے، بلال رسول اللہ کے پاس چلے گئے، ابو ذر دوڑے دوڑے آئے، بلال کو پہلے روک لوں، اللہ کے رسول کے پاس نہ پہنچے، میں پہلے معافی مانگ لوں، لیکن جناب بلال تو پہنچ چکے تھے، یہ شکایت تو درج ہو چکی تھی۔ پیغمبر کائنات نے جیسے ابو ذر کو دیکھا، آپ نے ابو ذر کو دیکھتے کہا، فیک الجاہلیہ، ابو ذر تو وہ بنتا ہے کہ جس کے اندر ابھی جہالت کی بو ختم نہیں ہوئی، تو نے اسلام تو قبول کر لیا، مسلمان تو ہو گیا، لیکن ابھی تیرے اندر جہالت موجود ہے، تو نے بلال کو یہ کیوں کہا؟ یہ تانا، یہ خاندان کا حسب و نسب کا یہ تانا تو نے کیوں دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ابو ذر پریشان ہو گئے، میرا تو شاید ایمان چلا گیا۔ جناب بلال کو ہاتھ سے پکڑا، مسجد کے باہر آئے، باہر گلی کے اندر آ کے اپنا چہرہ زمین پہ رکھا، جناب بلال سے کہتے ہیں، بلال جب تک اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھ کے میرے چہرے کو روندو گے نہیں، اللہ کی قسم میں اپنا چہرہ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں نے زیادتی کی ہے، میں نے تمہیں ماں کا تانا دیا ہے، میں نے تمہیں خاندان کا تانا دیا ہے، آج میں بھی تانے دیتا ہوں، آپ بھی تانے دیتے ہیں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم تانے دے کے کتنے لوگوں کے دلوں کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے احساس کو زمردہ کر دیتے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ والو، کسی کو اس کے خاندان کا تانا نہ دو، اس کے نسب کا تانا نہ دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کی چیزیں ہیں لیکن میری امت کے لوگ کریں گے۔ سب سے پہلا کام، اپنے خاندان پہ فخر کریں گے۔ دوسرا کام، لوگوں کے نسب نامے میں تانے دیں گے۔ تیسرا کام، نوحہ کریں گے۔ نوحہ، جب کوئی بے صبری کا موقع آ جائے، مصیبت آ جائے، روئیں گے، پیٹیں گے، بین کریں گے۔ اللہ معاف فرمائے، 1400 سال پہلے ہونے والا واقعہ جس کے اندر سچائی کس حد ہے، جھوٹ کس قدر ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن اس پہ آج بھی رویا پیٹا جاتا ہے، آج بھی اسلام کا چہرہ، قربان جائیں اللہ معاف فرمائے، آج بھی اسلام کا چہرہ کتنا دبا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اس امت کو ہدایت عطا فرما دے۔ 1400 سال سے رونے پیٹنے والے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ نوحہ کرنا اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ لوگوں سن لو، جس نے مصیبت کے ٹائم میں، پریشانی کے ٹائم میں اپنا گریبان پھاڑا، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے اور بین کیا، جس انسان نے، جس عورت نے میں محمد اعلان کرتا ہوں فلیس منا، اس کا میرے دین سے، میری امت سے، میری شریعت سے، میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو نوحہ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا جائے، لیکن محمد کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں نے جہالت کی، جاہلیت کی ساری رسمیں اپنے پاؤں تلے رون دی ہیں۔ آج بھی مسلمانوں میں ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے
حمل ٹھہرا، ماں کے پیٹ میں بچے کا استقرار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، الٹرا ساؤنڈ کروایا، اگر پتا چلا پیٹ میں بیٹا ہے، خوشی کے ساتھ ڈھونڈتے اپنے گھر آئے، اگر پتا چلا پیٹ میں بیٹی ہے، فوری طور پہ آپریٹ کروا کے ابارشن کروا دیا، حمل ساقط کروا دیا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں یہ حمل آواز اٹھائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جاہلیت کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ مسلمانوں تم بھی یہ کام کرتے ہو، یہ جاہلیت کا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے قدموں کے تلے روند کے رکھ دیا تھا۔ اور چوتھی دفعہ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے بیان کی الا ان کل دم ومال ومعصر كانت في الجاہلیت تحت قدم هذا الى یوم القیامہ۔ لوگوں سن لو، جاہلیت کے سارے خون، جاہلیت کا سارا مال، جاہلیت کی ساری ترجیحات محمد رسول اللہ کے قدموں کے نیچے میں نے رون دی، ساری جاہلیت کو ختم کر دیا۔ اور تیسری دفعہ اللہ کے رسول نے جو بیان فرمائی ان معاشر الجاہلیہ موضوع غیر السودانہ والسقایا والعمد، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں جاہلیت کے جتنے لین دین تھے ان سب کو میں نے ختم کر دیا۔ سب سے پہلا لین دین تھا، سب سے پہلا لین دین وہ سود کا لین دین تھا۔ میں آج کے بعد سود کو حرام قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں۔ سود حرام ہے، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میں محمد رسول اللہ اپنے گھر سے سود کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے چچا عباس نے لوگوں کو سود پہ پیسہ دیا تھا، میں اعلان کرتا ہوں میرے چچا کا جتنا پیسہ سود کا پیسہ تھا سارے کا سارا معاف ہے۔ میرے چچا کا اصل مال اس کو واپس کر دو، اصل مال وہ لینے کا حقدار ہے۔ جتنا سود کا پیسہ تھا سارا معاف کر دیا، سارا ختم کر دیا، کیونکہ آغاز تو میں اپنے گھر سے کروں گا۔ اسی لیے اصلاح تو اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی اعلان کر دیا لوگوں سن لو، آج کے بعد جتنے جاہلیت کے دور میں قتل ہوئے تھے ان قتلوں کے جو قصاص تھے، ان قتلوں کے بدلے تھے، وہ سارے ختم ہو گئے۔ میں اپنے چچا کے بیٹے، اپنے چچا کے پوتے عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، اپنے چچا کے پوتے اس کا میں قتل معاف کرتا ہوں۔ جو جگہ پہ ایک قبیلے میں دودھ پیتا تھا دوسرے قبیلے نے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا، قصاص لے سکتے تھے لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاہلیت کے اندر جتنے قتل ہوئے میں سب کو معاف کرتا ہوں اور اپنے چچا کے پوتے کے قتل کو بھی معاف کرتا ہوں۔ لہذا آغاز اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے۔ اور پھر پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ان النسی زیادہ، لوگوں نسی حرام ہے، یہ زیادتی ہے۔ نسی کیا ہوتی ہے؟ نسی کا مطلب یہ ہے ایک حرمت والا مہینہ ہے نا، اس حرمت والے مہینے میں اپنی من مرضی کے کام کرو، اگلے مہینے کو حرمت والا بنا لو۔ مکہ کے لوگ یہ کرتے تھے، عرب کے لوگ یہ کرتے تھے۔ محرم حرمت کا مہینہ ہے، اسی طرح ذوالقعدہ حرمت کا مہینہ ہے، ذوالحجہ حرمت کا مہینہ ہے۔ یہ تین مہینے اکٹھے آنے والے حرمت کے مہینے ہیں۔ پورے سال کے اندر گناہ کرنا منع ہے، پورے سال کے اندر قتل کرنا منع ہے، پورے سال کے اندر کسی پہ ظلم کرنا منع ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر تین مہینے یہ والے، چوتھا رجب، ان چار مہینوں میں کوئی ظلم کرنا، کوئی زیادتی کرنا، گالی دینا، کسی کا حق مارنا، کسی کو قتل کرنا، اس کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ گالی بازار میں دیں گے وہاں بھی تو حرام ہے، آپ کسی کو تھپڑ بازار میں ماریں گے وہاں بھی تو حرام ہے، لیکن آپ گالی مسجد کے اندر دیں گے اس کا گناہ زیادہ ہوگا۔ وہی گالی بیت اللہ کے سائے میں دیں گے وہاں گناہ زیادہ ہوگا، حالانکہ گالی تو ہر جگہ پہ حرام ہے۔ اسی طرح گناہ کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا پورا سال حرام ہے، پورا سال منع ہے، لیکن چار مہینوں کے اندر اس کی حرمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ چار مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ چار مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی حرمت کو توڑنا، ان کی حرمت کو آگے پیچھے کرنا یہ منع اور حرام ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے حل بلغت، لوگوں میں نے پیغام پہنچا دیا، کیا تم نے
نے میری باتوں کو سن لیا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ہم نے آپ کی باتوں کو سن لیا ہے۔ قال الناس نعم، ہاں اپنے پیغام پہنچا دیا۔ قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ، اللہ کے رسول آپ نے پیغام بھی پہنچا دیا، آپ نے رسالت کا حق بھی ادا کر دیا، آپ نے دین کی امانت بھی لوگوں تک پیش کر دی ہے۔ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں پیغمبر کائنات نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، آپ فرماتے ہیں اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا، اللہ تو گواہ بن جا۔ اور پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا لوگوں سے ایھا الناس هل تدرون فی ای شہر انتم فی ای یوم انتم فی ای بلد انتم، لوگوں مجھے یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، آج کون سا مہینہ ہے، آج کون سی جگہ ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، شاید اللہ کے پیغمبر نام بدلنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر کائنات نے لوگوں کی خاموشی کو دیکھا، پھر خود کہہ دیا لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ آج عرفات کا میدان نہیں؟ جی اللہ کے رسول عرفات کا میدان ہے۔ لوگوں سے پھر پوچھا آج 9 ذی الحجہ نہیں؟ جی اللہ کے رسول آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ فرمایا کیا یہ مکہ کا علاقہ نہیں؟ ہاں اللہ کے رسول یہ مکہ کا علاقہ ہے۔ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ اب حرام علیکم کَیَوْمِکُمْ هَذَا کَحُرْمَتِ شَہْرِکُمْ هَذَا کَحُرْمَتِ یومِکُمْ هَذَا، لوگوں تمہارا خون، تمہاری عزت، تمہارا مال ایسے حرام ہے جیسے آج کا دن حرمت والا، جیسے آج کا شہر حرمت والا، جیسے آج کا یہ مقام حرمت والا، ایسے تمہارے خون بھی حرام ہیں، تمہاری عزتیں بھی حرام ہیں، اور تمہارے مال بھی حرمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج 3 چیزیں اللہ کے رسول نے 3 چیزیں حرمت والی بیان کی، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزتیں، مسلمانوں کی جانیں، یہ 3 چیزیں حرمت والی، ان کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ۔ پیغمبر کائنات کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بیت اللہ کو اشارہ کر کے کہتے ہیں اے بیت اللہ تیری حرمت بہت زیادہ ہے، لیکن سن لے ایک مسلمان کی حرمت تیرے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی بیت اللہ کو گالی دی؟ کیا آپ نے کبھی بیت اللہ کی غیبت کی؟ کیا کبھی آپ نے بیت اللہ کی برائیاں بیان کی؟ کیا کبھی آپ نے بیت اللہ کا گلا پھاڑا؟ کیا کبھی آپ نے بیت اللہ کو مکے مارے؟ کیا کبھی آپ نے بیت اللہ پہ سنگباری کی؟ کیا کبھی آپ نے بیت اللہ پہ فیریں کی؟ کیا کبھی آپ نے بیت اللہ کی عزت میں گستاخی کی؟ نہیں کرتے۔ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی حرمت بیت اللہ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ پھر مسلمان کو مکے بھی مارتے ہو، مسلمان کی غیبتیں بھی کرتے ہو، مسلمان کا خون بھی بہاتے ہو، مسلمان کو قتل بھی کرتے ہو، مسلمان کا مال بھی کھاتے ہو، مسلمان سے دھوکہ بھی کرتے ہو، مسلمان سے فراڈ بھی کرتے ہو، مسلمان کو قتل بھی کرتے ہو، مسلمان کو پریشان بھی کرتے ہو، مسلمان کی عزتیں بھی لوٹتے ہو۔ پھر تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے جب بیت اللہ حرمت والا ہے، مکہ شہر حرمت والا ہے، اور مکہ شہر کے اندر حج کا دن حرمت والا ہے، پھر ایک مسلمان 3 گنا زیادہ حرمت والا ہے؟ اللہ کے سامنے کیا جواب پیش کریں گے؟ آج سیاسی موضوع پہ آ کے، ایک سیاسی پارٹی کی محبت میں آ کے، وہ مجھے جانتا بھی نہیں، نہ نواز شریف مجھے جانتا ہے، نہ عمران خان مجھے جانتا ہے، نہ فضل الرحمان مجھے جانتا ہے، نہ زرداری صاحب مجھے جانتا ہے، مجھے کوئی سیاسی پارٹی کا حکمران نہیں جانتا، میرے گھر میں دانے نہیں بھیجتا، مجھے وہ سلوٹ نہیں کرتا، مجھے اپریشیٹ نہیں کرتا، مجھے وہ سلام نہیں بھیجتا، وہ مجھے پیغام نہیں بھیجتا، میرے میسیج کو قبول نہیں کرتا، میں اس کو کال کروں میرا فون اٹینڈ نہیں کرتا، میں مصیبت میں آؤں میری پریشانی میں میرے کام نہیں آتا، لیکن میرا ہمسایہ، میرے محلے کا رہنے والا، میرا مسلمان بھائی، میرا کولیگ، میرے معاشرے کا انسان، میرا رشتہ دار میری مصیبت میں میرے کام بھی آتا ہے، میں اس کو پھر بھی گالیاں دیتا ہوں، میں اپنی پارٹی کی بنیاد پہ اس کی عزت کے پرچے اٹھاتا ہوں، اپنی پارٹی کی محبت میں اس کی عزت کو داغدار کرتا ہوں، اپنی پارٹی کی محبت میں اس کو قتل کرتا ہوں، اپنی پارٹی کی محبت میں اس کے رستے بند کرتا ہوں، اپنی پارٹی کی محبت میں اس کی عزت، اس کی ماں بہن کی عزت کو برباد کرتا ہوں، اپنی پارٹی کی محبت میں اس کے مال کو لوٹتا ہوں، اپنی پارٹی کی محبت میں اس پہ ظلم کرتا ہوں۔ کل قیامت کو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں سمجھو، سمجھو اللہ کے رسول کا یہ آخری خطبہ ہے،
पैगंबर कायनात ने इंसानों को इंसानियत सिखाई है। आज इंसानियत के दर्स देने वालों, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, मिंबरों पे खड़े होके, स्टेज सजा के, कंटेनर्स पे खड़े होके, मैदानों के अंदर उतर के, बड़े बड़े पिंडाल सजा के, बड़े बड़े सल्जे जलसा गाय सजा के, अवाम के समंदर तुम्हारे सामने ठाठे मारते समंदर की सूरत में नजर आते हैं, लेकिन तुम अवाम को इज्जत का दर्स देने वाले हो, गैरत का दर्स देने वाले हो, लेकिन अपनी तुम्हारी जुबानों से एक दूसरे के खिलाफ जुबानें जहर उगलती नजर आती हैं। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इन्ना दिमाकुम व अमवालकुम व अराज़कुम, मेरे और तुम्हारे नबी ने कहा था तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारे खून तुम पर हराम है। जैसे मक्का शहर हुर्मत वाला, जैसे हज का महीना हुर्मत वाला, जैसे हज का मैदान हुर्मत वाला, इसी तरह तुम्हारे सब के सब तुम हुर्मत वाले हो, किसी की हुर्मत को पमाल ना करना। उसके बाद पैगंबर कायनात फरमाते हैं इस्माउ मिन्नी, लोगों मेरी बातों को सुन लो, ला तज़लमू, किसी पे जुल्म ना करना, फला तज़लिमू अनफुसकुम, अपने आप पे जुल्म ना करना। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आखिरी बातें आपने इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फस्तौसु बिन्निसाई खैरा, लोगों औरतों के साथ खैर खाई करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। तुमने उन औरतों के अपने माल के जरिए औरतों के जिस्म को अपने लिए हलाल किया है, औरतों के हुकूक अदा करना। अगर आज तुम किसी के हुकूक अदा नहीं करोगे, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। अगरचे तेरी बीवी है, तेरे निकाह में आई है, तू उसे इज्जत के साथ लेके आया है, इज्जत के साथ रखना भी सीख ले। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कुरान कहता है अपनी बीवियों के साथ जिंदगी गुजारो अच्छे तरीके से, नेकी के तरीके से, हुस्न सलूक के तरीके से। ये वो बातें हैं, वो नसीहतें हैं जो पैगंबर कायनात अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को इरशाद फरमाई थी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, नबी के आखिरी खुतबे को अपने दिल दिमाग की तख्तियों में महफूज करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए, पूरे इस्लामी माशरे को इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।